اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ بیوی کے مرنے کے بعد شمسا کے باپ نے دوسری شادی کر لی اور سوتیلی ماں سے بھی دو بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ سوتیلی ماں نے شمسا کو نوکرانی بنا کر رکھ لیا اور اس کی بیٹیاں سارا دن کوئی کام نہ کرتی۔ کالی رنگت کی وجہ سے شمسا کا کہیں رشتہ نہ ہو پا رہا تھا۔ ایک دن سوتیلی ماں نے اپنی بیٹی کی تصویر دکھا کر شمسا کو دلہن بنا کر رخصت کر دیا اور بیٹیوں کے ساتھ جشن منانے لگی کہ منحوس لڑکی سے جان چھوٹ گئی ہے۔ شمسا دلہن بنی بیڈ پر ڈر سے کانپ رہی تھی کہ اچانک دلہے نے گھونگھٹ اٹھایا تو وہ ساری رات اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے روتی رہتی تھی۔ جب بھی ایک پل کو اس کی آنکھ لگنے لگتی تو ایک بار پھر بھیانک خواب اس کی نیند کو آنکھوں سے چھین لیتا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی اور ایک بار پھر اپنی مرحوم ماں کی تصویر کو سینے سے لگا لیتی۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ بس کچھ ہی دیر بعد صبح ہونے والی تھی اور پھر اس کے ابا دوسرے شہر اپنی نئی بیوی لانے کے لیے جانے والے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر ہی وہ پچھلی کئی راتوں سے سو نہیں پائی تھی۔ آج ایک بار پھر وہ اپنی ماں کی تصویر کو سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سوج چکی تھی مگر آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے ایک بار پھر اپنی ماں کو دیکھا جو تصویر میں کھڑی مسکرا رہی تھی اور وہ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی کہ اماں تم کیوں چھوڑ کر چلی گئی مجھے؟ ایک بار بھی نہ سوچا کہ میرا کیا ہوگا؟ اب دیکھو نا ابا دوسری شادی کرنے والے ہیں، نہیں اماں آئے گی تو نہ جانے میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ ابا تو ویسے بھی مجھ سے کم ہی بولتا ہے، وہ تو نئی شادی سے بڑا ہی خوش ہے۔ آج اس نے نئے کپڑے بھی لائے اور جو پہن کر کل وہ دوسری شادی کرنے کے لیے جائے گا۔ میں نے ابا کو کہا بھی کہ ابا دوسری شادی نہ کرو، سوتیلی ماں مجھ پر ظلم کرے گی، وہ مجھے کبھی بھی اپنائے گی نہیں، مگر ابا نے نہ مانا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شمسا یوں ہی سرگوشیاں کرتے سسک کر ماں سے باتیں کر رہی تھی مگر اس کی ماں تو آج اس سے 3-4 ماہ پہلے ہی وفات پا چکی تھی۔ وہ کوئی عمر رسیدہ خاتون نہ تھی بلکہ ایک جوان جہاں خاتون تھی۔ دراصل اس کے گردے ختم ہو چکے تھے۔ جب تک خبر ملی بہت دیر ہو چکی تھی۔ شمسا کا باپ بھی کچھ خاص پرواہ کرنے والا نہ تھا۔ پیسوں کے معاملے میں تو وہ ویسے ہی وہ ذرا کنجوس طبیعت کا تھا۔ کہنے لگا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، تمہاری موت ایسے ہی لکھی ہوگی۔ یوں چند ہی ہفتوں بعد شمسا کی ماں وفات پا گئی۔ اس کے ابا کی آنکھ سے تو برائے نام ہی ایک آنسو تک نہ گرا تھا۔ یہی کہتا کہ اسی میں ہی مصلحت ہوگی، خدا کی چیز تھی، خدا کے پاس چلی گئی، اب رونے کا کیا فائدہ؟ شمسا کی ماں کی وفات کے چند روز ہی گزرے تھے کہ شمسا کے باپ کو دوسری شادی کرنے کا شوق چڑھا۔ وہ اگلے ہی دن سے رشتے والی خالہ کو کہنے لگا کہ میرے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈو، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بیوی آئے گی تو گھر کے کام کاج سنبھال لے گی۔ شمسا تو تڑپ اٹھی تھی، کہنے لگی کہ ابا میں گھر کے سارے کام کاج کر لوں گی۔ وہ 14 سال کی لڑکی تھی، پورے گھر کو بخوبی سنبھال سکتی تھی، مگر شمسا کا باپ تو شمسا کو شروع سے ہی کچھ نہ سمجھتا تھا۔ اس نے چند ہی ماہ بعد ایک لڑکی ڈھونڈ لی اور پھر نکاح کا دن فکس ہو گیا۔ اس روز شمسا کے ابا کے پیروں میں گر کر آخری بار منت سماجت بھی کرنے لگی کہ ابا اگر وہ اماں آ گئی تو تم مجھے بھول ہی جاؤ گے، پھر بھلا کہاں تجھے یاد رہے گا کہ تمہاری ایک بیٹی شمسا بھی ہے؟ تو شمسا کا باپ بولا کہ پاگل، تو میری بیٹی اور اکلوتی بیٹی ہے، جو تیرا مقام ہے اس مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے ایسے ہی کئی دلاسے شمسا کو دیے تھے جو کہ سوائے پانی کے بلبلے کے اور کچھ بھی نہ تھے۔ آخر نکاح کا دن بھی آ گیا۔ شمسا کا باپ بڑا ہی خوش تھا۔ وہ گیا اور اپنی دوسری بیوی کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ شام کا وقت تھا جب شمسا کا باپ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ گھر میں داخل ہوا۔ شمسا نے دیکھا تو ایک پل کو وہ رشک کرتی رہ گئی کیونکہ اس کی دوسری ماں بے تحاشا خوبصورت تھی۔ اس کے چہرے سے تو نظر ہٹانے ہی نہیں ہٹتی تھی۔ اس کا والد تو اپنی دوسری بیوی پر صدقے واری جا رہا تھا، جبکہ وہی شمسا ایک بار پھر اپنی ماں کی تصویر کو دیکھنے لگی۔ سانولی اور واجبی سی شکل و صورت کی عورت تھی۔ شمسا بھی اپنی ماں پر ہی گئی تھی، وہی سانولی اور واجبی سی شکل، اس میں کشش نام کی ذرا بھی چیز نہ تھی۔ سوتیلی ماں نے گھر میں قدم رکھا تو ایک اچاٹ سی نظر شمسا پر ڈالی اور پھر اس کے باپ کے بازو میں بازو ڈالے کمرے کی جانب چلی گئی۔ شمسا سر جھکائے واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اگلے ہی روز سے گھر کا نقشہ ہی بدل چکا تھا۔ اس کے والد تو صرف اپنی دوسری بیوی کے ہی ہو کر رہ چکے تھے۔ شاید اتنی خوبصورت بیوی پا کر وہ اپنی بیٹی تک کو بھول چکے تھے۔
پہلے وہ ذرا نرمی سے بات کر لیا کرتے تھے، اب وہ بھی نہیں انہیں گوارا تھا۔ شمسا اگر کچھ کہہ دیتی تو ایک ہی دفعہ جھڑک دیا کرتے۔ شروع میں تو گھر کی ساری ذمہ داری سوتیلی ماں نے ہی سنبھالی تھی۔ وہ گھر کے کام کر کے ساری ذمہ داریاں اٹھا کر اپنے شوہر کا دل جیتنے لگی۔ وہیں شمسا اسکول جاتی اور اسکول کے بعد واپس گھر آ جاتی، پھر شام کے کاموں میں اپنی سوتیلی ماں کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی۔ ایک روز سوتیلی ماں کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو خبر ملی کہ وہ حاملہ ہے۔ اس روز شمسا کا باپ بڑا ہی خوش تھا، مگر ساتھ ہی پورے گھر کی ذمہ داری شمسا پر آ گئی۔ شمسا کا باپ اس سے کہنے لگا کہ بیٹا تیری ماں کی طبیعت اب خراب رہتی ہے، اس لیے اب گھر کے سارے کام تو خود ہی کیا کرے گی، بہتر ہے کہ فی الحال اسکول جانا بند کر دے، جب تیری اماں کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو پھر جاتی رہنا۔ ابا کی بات سن کر شمسا نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس نے اسکول جانا بند کر دیا تھا، پھر دوبارہ کبھی اس نے اسکول کا منہ تک نہ دیکھا۔ سو تیری ماں کے تو انداز ہی نرالے ہو چکے تھے۔ وہ اب شمسا پر حکم چلانے لگی تھی۔ ذرا سا غلط کام ہوتا تو اسے جھڑک دیتی اور کہتی کہ ٹھیک ٹھیک کام کرو، جو میں کہوں وہی کرو، ورنہ تمہارے ابا کو تمہاری شکایت لگا دوں گی۔ تم تو جانتی ہو وہ میرے آگے دوسرا حرف نہیں کہتے۔ شمسا والد سے بڑی ڈرتی تھی، خاموشی سے گھر کے کام کرتی رہتی۔ سارا دن کام کر کر کے تھکی ہاری بستر پر لیٹتی تو وجود درد سے چور ہوتا، مگر شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ اپنی ماں کی تصویر سینے سے لگا کر بس روتی ہی رہتی۔ کچھ عرصے بعد سوتیلی ماں نے ایک بیٹی کو جنم دیا۔ شمسا چھوٹی بہن کو دیکھ کر بڑی ہی خوش ہوئی۔ جب اٹھانے کے لیے اس کے پاس گئی تو سوتیلی ماں نے ہاتھ لگانے سے منع کر دیا، کہنے لگی کہ ابھی یہ بچی ہے، تم اسے گرا دو گی۔ یوں اس نے اپنی بچی کو ہاتھ تک نہ لگانے دیا۔ شمسا باپ کا روزانہ کچھ نہ کچھ اپنی دوسری بیٹی کے لیے لاتا رہتا، مگر شمسا کو آج تک کچھ بھی نہ لا کر دیا تھا۔ شمسا حیرت سے اپنے باپ کو دیکھتی رہتی، جو اپنی چھوٹی بچیوں سے محبت کرتا، ان کے لاڈ اٹھاتا۔ سوتیلی ماں نے 2 بچیوں کو جنم دیا تھا اور دونوں ہی اس کے باپ کی لاڈلیاں تھیں، جبکہ شمسا تو کسی کھاتے ہی میں ہی نہیں آتی تھی۔ اگر ضد کر کے اپنے والد سے کچھ مانگ بھی لیتی تو والد آگے سے جھڑک دیا کرتا۔ ایک روز سوتیلی ماں نے نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی اور چھوٹی بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ شمسا اس وقت کچن میں کھانا بنا رہی تھی جب اچانک سے اسے رونے کی آواز آئی۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن بے تحاشا رو رہی تھی۔ شمسا کھانا وہیں چھوڑ کر بھاگ کر کمرے میں آئی تو سامنے سوتیلی بڑی بہن نے سب سے چھوٹی بہن کو بستر سے گرا دیا تھا اور اب اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ منظر شمسا نے دیکھا تو دوڑ کر اندر آئی اور چھوٹی بہن کو اٹھا لیا، پھر ڈانٹنے لگی کہ تم نے اسے کیوں گرایا ہے، اسے چوٹ لگ سکتی تھی۔ ڈانٹ کھا کر وہ رونے لگی اور رونے کی آواز سن کر باتھ روم سے فوراً سوتیلی ماں نکلی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا، میری بچیوں کو کیوں رو رہی ہو تم؟ تبھی بڑی بیٹی فوار روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں دیکھو نا، شمسا باجی نے ہمیں مارا ہے۔ وہ کمرے میں آئی اور چھوٹی گڑیا کو فرش پر گرا دیا۔ میں جب اسے اٹھانے لگی تو مجھے بھی تھپڑ مار گئی۔ اتنا سننا تھا کہ سوتیلی ماں آگ بگولا ہو گئی۔ اس نے ایک زناٹے دار تھپڑ شمسا کے منہ پر مارا اور پھر بالوں سے پکڑ کر کہنے لگی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بچیوں کو ہاتھ سے اٹھانے کی؟ ڈائن منحوس کہیں کی، تو جیسی کلموہی کو تو مجھے کب کا اس گھر سے رفع دفع کر دینا تھا۔ یہ تو میری ہی اچھائی ہے کہ جو ابھی تک تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اب تم میری ہی بچیوں پر ہاتھ اٹھاؤ گی۔ شمسا صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر کسی نے اس کی سنی ہی نہیں۔ اسے مار کر کمرے سے نکال دیا گیا۔ رات کو اس کے والد گھر آئے تو سوتیلی ماں نے اسے بھی خوب بڑا چڑھا کر شکایات لگائی، تو وہ بھی شمسا پر بھڑک اٹھا، اس پر ہاتھ تک اٹھانے سے گریز نہ کیا اور بولا کہ اگر تم نے میری بچیوں کے ساتھ برا سلوک کیا تو میں تمہاری ہڈیاں توڑ دوں گا۔ شمسا بے قصور ہی سب کی ڈانٹ سہ چکی تھی۔ شمسا کو تو یقین ہو چکا تھا کہ اب اس کا باپ اس کا نہیں رہا۔ وہیں سوتیلی ماں نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر اب پوری طرح اس کے قابو میں آ چکا ہے تو اس نے نئے ہتھ کنڈے اپنانے شروع کر دیے۔ جان بوجھ کر جب اس کا شوہر گھر اتارتا تو جھوٹے الزامات لگا کر شمسا کو ڈانٹ پڑواتی رہتی اور پھر ایک روز کہنے لگی، کیوں نہ ہم شمسا کی شادی کر دیں، کم از کم اس سے ہماری جان تو چھوٹ جائے گی، ویسے بھی اب اس کی شادی کی عمر ہو چکی ہے۔ شمسا کا باپ بھی فوراً کہہ اٹھا کہ بیگم جو تمہیں درست لگے وہی کرو، مجھے تو ان معاملات سے زیادہ خبر نہیں ہے۔ اگلے ہی دن سے سوتیلی ماں نے شمسا کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیے، مگر جو بھی شمسا کو دیکھتا تو فوراً انکار کر دیتا، کیونکہ شمسا انتہائی سانولی رنگت کی مالک تھی۔
اس میں کچھ بھی خاص نہ تھا، حالانکہ وہ ایک با اخلاق اور سلیقہ شعار لڑکی تھی، مگر لوگوں کو تو صرف چہرے سے غرض تھی۔ کئی رشتے یوں ہی چلتے ٹوٹتے چلے گئے اور یوں وہ مزید تنقید کا نشانہ بننے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کی دوسری بہنیں بھی جوان ہو گئی۔ وہ دونوں بھی اپنی ماں کی طرح بڑی ہی حسین اور پرکشش شخصیت کی مالک تھیں، جبکہ ان کا کردار اور اخلاق بے تحاشا برا تھا۔ انہیں کسی سے بات کرنے کی تمیز تک نہ تھی، مگر اس کے باوجود جو لوگ انہیں پسند کرتے تھے کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ شمسا کی عمر بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ چکی تھی، مگر اب تک اس کا رشتہ طے نہیں پایا تھا۔ بات بات پر ضلالت سن کر اب پتھر دل ہو چکی تھی۔ اس کی ماں ہر بار اسے کلموہی، کالی اور نہ جانے کیسے کیسے ناموں سے بلا کر ذلیل کیا کرتی تھی۔ شمسا کا دل اس قدر تنگ ہو چکا تھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کرنے کا بھی کوشش کی، مگر پھر کچھ سوچ کر صبر کر جاتی۔ یہ زندگی تو اس کی حرام ہو چکی تھی، اگر خودکشی کر کے مرے گی تو اس کی اگلی زندگی بھی یوں ہی بے چینیوں اور عذاب میں گزر جائے گی۔ سوتیلی ماں ہر حال میں شمسا سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، جب تک یہ شمسا نام کا سیاہ دھبا ہماری زندگیوں میں موجود ہے، ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ ہی نہیں سکتی۔ اگلے ہی دن سے اس نے رشتے والی خالہ سے کہا کہ میں اپنی بڑی بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنا چاہتی ہوں، تم میری بڑی بیٹی کی تصویر دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اپنی بڑی بیٹی کی تصویر لڑکے والوں کو دکھائی تو انہوں نے فوراً شادی کے لیے حامی بھر لی۔ یہ خبر جب شمسا کی سوتیلی ماں کو ملی تو وہ بڑی ہی خوش ہوئی۔ منگنی تک اور تمام تر رسم و رواج سب کچھ شمسا کی سوتیلی بہن کے ساتھ نبھائے گئے، مگر جب نکاح کا وقت آیا تو سوتیلی ماں نے دلہن بنا کر شمسا کو بٹھا دیا۔ شمسا بہت ڈر رہی تھی، احساس کمتری کا شکار تھی، شرمندہ تھی، اپنی ماں کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی شمسا کے کہ لبوں آپ ایسا پر کفل کر تو لگ رہی چکے ہیں، تھے۔ لیکن وہ جب جانتی تھی سسرال کہ اس والی کی رابعہ زندگی کی کے جگہ سارے مجھے فیصلے دیکھیں اس کی گے تو نہ سوتیلی ماں جانے نے میرے کرنے ہیں، ساتھ کیا اور وہ ہوگا، تو کہیں جیسے وہ ہر ظلم و مجھے ستم سول چھوڑ جھیلنے ہی کے نہ دے۔ لیے اس مگر دنیا میں شمسا آئی کی ہے۔ سوتیلی ماں نے نکاح کا وقت آیا تو فوراً اسے بولی گھونگھٹ کہ ہمیں اڑا اس کر سے بٹھا کوئی دیا غرض گیا۔ نہیں، نکاح ہو ہمارا چکا کام تھا اور تمہیں شمسا بیاہ کی دینا ہے، رخصتی ہونے اس کے والی تھی۔ بعد تم سبھی جیو لوگ یا مرو، بار اس سے بار ہمارا شمسا کا ذرا چہرہ بھی دیکھنے کی سروکار نہیں، فرمائش کر بس تم رہے تھے، جیسا بوجھ مگر اتار کر سوتیلی اپنے ماں کہنے کندھے لگی ہلکے کہ ہمارے کرنا ہاں چاہتے رسم ہیں۔ ہے، دلہن اتنا کو سن سب کر سے تو پہلے شوہر ہی دیکھتا ہے، اس کے بعد ہی اگلے روز باقی رشتہ داروں اور کو دلہن دکھائی جاتی ہے۔ اسی رسم کے تحت شمسا کی رخصتی ہو گئی۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں گھونگھٹ اوڑے بیٹھی تھی، دل تھا کہ سینہ چیر کر باہر گرنے کو تیار تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دماغ میں کئی طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ دیر بعد اس کا راز کھل گیا تو کیا ہوگا، زندگی تو پل بھر میں بدل کر رہ جائے گی۔ کہیں غصے میں آ کر اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی تو پھر یہ سوچ کر ہی شمسا کی جان نکل رہی تھی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور اس کا دلہا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کپکپا رہی تھی، کیونکہ کچھ ہی لمحوں بعد اس کا راز فاش ہونے والا تھا۔ اس کا شوہر چلتا ہوا اس کے قریب آ رہا تھا، ہر قدم کے ساتھ ساتھ اس کی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ شمسا دل ہی دل میں کئی دعائیں کر رہی تھی کہ کوئی بھی بڑا مسئلہ نہ بنے، ورنہ کیا ہوگا، وہ تو جیتے جی ہی مر جائے گی۔ جب گھونگھٹ سے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو شوہر کے قدموں کی طرف دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکھڑا کر چل رہا ہو۔ لڑکھڑا کر چلتے ہوئے وہ بستر تک آیا تھا۔ اگلے ہی پل شمسا کے دل میں گھنٹیاں سی بجنے لگی۔ اس کے دماغ میں کئی اندیشے بھرے ہوئے تھے۔ جس طرح وہ لڑکھڑا کر گرتا پڑتا ہوا بستر تک آیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی نشے میں دھت شخص چلتا ہوا آتا ہے۔ کہیں اس کی سوتیلی ماں نے اس کی شادی کسی برے شخص سے تو نہیں کروا دی تھی۔ یہ سوچ کر تو مزید ہی اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے گلا کھنگار اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ بستر پر یوں ہاتھ رکھتے ہوئے بیٹھا تھا جیسے کچھ ڈھونڈنا چاہ رہا ہو۔ شمسا سر جھکائے بیٹھی تھی، شوہر کے چہرے کی جانب دیکھنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ سلام دعا کے بعد اس کے شوہر آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ دیکھیے، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی جھوٹ پر مبنی ہی چلے۔ شمسا نے نظر اٹھا کر گھونگھٹ سے ہی اپنے شوہر کو جانب دیکھا۔ اس کا شوہر کوئی بے حد حسین نہیں تھا، بلکہ معمولی سی شکل اور صورت کا مالک تھا، جو اس کے سامنے آنکھوں پر چشمہ لگائے بیٹھا تھا۔ شمسا نے بمشکل بولتے ہوئے کہا، جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اگلے ہی پل اس کے شوہر نے اپنے ہاتھ شمسا کی طرف بڑھائے اور پھر اس کے گھونگھٹ کو ایک اندازے کے مطابق پکڑا اور پھر کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اتار دیا۔ شمسا تو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اسے لگا تھا کہ بس یہیں اس پر اس کی سانسیں اب رک جائیں گی۔
اس کے بعد تو وہ جی ہی نہ سکے گی۔ مگر اس نے جب دیکھا کہ بہت وقت بیت چکا ہے مگر ابھی تک شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ شاید اس کا شوہر اتنی بدصورت لڑکی دیکھ کر شاک ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ کچھ کہتی ہی اس سے بہت پہلے حسین ہی اس ہوں کا گی، شوہر میں نے بولا آپ کو من اور کی کہنے آنکھ سے لگا دیکھ لیا کہ ہے، بلا شبہ آپ آپ بہت انتہائی حسین شرم و ہوں حیا گی، والی اور میں نے آپ کو باکردار من لڑکی کی ہیں۔ آنکھ سے دیکھ آپ کے لیا ہے۔ بولنے کا انداز ہی مجھے آپ کے کردار کی گواہی دے گیا ہے۔ در حقیقت میں ایک فرد شناس شخص ہوں۔ انسان کے جملوں سے ہی اس کے اخلاق کا اندازہ لگایا لیتا ہوں۔ شمسا نے نظر اٹھا کر اپنے شوہر کو دیکھا۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کا شوہر کہنے لگا کہ دیکھو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری نظر کا مسئلہ ہے۔ جیسے ہی اندھیرا ہونے لگے تو میری نظر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے رات کے اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، میں صرف دن کی روشنی میں ہی دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے اس کی بیماری کا بہت علاج کروایا مگر ابھی تک کوئی خاص نتیجہ نہیں نکل سکا۔ میں تمہیں دلہن کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یقین مانو، میں نے تمہیں تصویر میں بھی نہیں دیکھا، بس اپنے ماں باپ پر ہی اعتبار کیا اور ان سے کہا تھا کہ آپ میری زندگی میں میرے ہی جیسے اخلاق کی لڑکی شامل کیجیے گا جو میری اس خامی کے ساتھ مجھے قبول کرے۔ جیسے جیسے شمسا کا شوہر بول رہا تھا، شمسا حیرت سے یک ٹک اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سارے انداز غلط ثابت ہوئے تھے۔ اس کے شوہر کی تو رات کو نظر ہی چلی جاتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اس کا شوہر اس کے سامنے خود کو کمتر سمجھ رہا تھا اور ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے وہ شمسا کا دل جیتنا چاہتا ہو۔ مگر شمسا نے اگلے ہی پل اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے شوہر کے ہاتھ پر رکھے اور کہنے لگی کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے آپ کی اس بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تو خدا کی طرف سے ہے، اس کا علاج ممکن ہے اور ہو بھی جائے گا۔ اگر نہ بھی ہوا تو میں زندگی کے ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہی کھڑی رہوں گی۔ شمسا کے الفاظ اور میٹھے بول سن کر تو جیسے اس کا شوہر کھل سا گیا تھا۔ اس پر خود اعتمادی لوٹ آئی تھی۔ وہ شمسا کے بارے میں پوچھنے کا مگر شمسا خاموش رہی۔ کہنے لگی کہ میں آپ کو ابھی اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ صبح جب آپ اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھیں گے تبھی میں آپ کو اپنی اصلیت بتاؤں گی۔ یوں ساری رات وہ دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ شمسا کا شوہر اس سے اپنا من ہلکا کرتا رہا اور کہنے لگا کہ اسے گھر والے بے تحاشا ذلیل کیا کرتے تھے، طنز کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں دوسروں سے برا بھلا کہا کرتے تھے۔ حالانکہ میرے سگے بہن بھائیوں نے ہی میرے ساتھ وفا نہ کی، مجھے ہمیشہ برا بھلا سمجھا اور میرا مذاق اڑایا۔ وہ مجھے باہر کہیں لے کر جاتے تھے۔ رات کے وقت اگر تم اندھے ہو گئے تو ہم کہاں تمہاری لاٹھی بنے پھرتے رہیں گے۔ وہ یوں ہی کئی گھنٹوں تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور شمسا بھی اپنے دل کا بوجھ اپنے شوہر کے سامنے ہلکا کرتی رہی۔ جب صبح ہوئی تو شمسا اپنے شوہر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے شوہر نے جب شمسا کو دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور کہنے لگی کہ تم تو اپنے اخلاق کی طرح ہی حسین ہو اور میرے ہم پلہ ہو۔ اس پل شمسا نے اپنے ماضی کے بارے میں سب کچھ اپنے شوہر کو بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی شادی کن حالات میں ہوئی تھی۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگا کہ ہم وقت، حالات اور گھر والوں کو برا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ہماری قسمت ہے۔ یہ تمہارا اور میرا نصیب بھی تھا جو آج ہم میاں بیوی کے روپ میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تم میں تو کوئی بھی عیب نہیں، تم تو ہر عیب سے پاک ہو، تم تو موم کا دل رکھتی ہو اور میں تم جیسی لڑکی ہی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ شمسا تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گردن تک جا رہے تھے۔ وہ اپنے شوہر کے گلے لگ کر سسک کر رونے لگی۔ مدتوں بعد اسے کوئی اپنا ملا تھا۔ اپنی ماں کے بعد وہ پہلی بار کسی سے محبت پا کر یوں روئی تھی۔ جب وہ دونوں کمرے سے باہر نکلے تو شمسا کی ساس اور نندے اچھل پڑی، کہنے لگی کہ یہ کون ہے؟ اس لڑکی کو تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تبھی شمسا کا شوہر فوراً بول اٹھا کہ اماں، دراصل مجھے رابعہ نہیں بلکہ شمسا سے محبت تھی، اس لیے میں نے خود ہی اپنی ساس کو کہہ دیا تھا کہ مجھے آپ کی منجلی نہیں بلکہ بڑی بیٹی سے شادی کرنی ہے۔ ساس نے جب یہ سنا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے، کہنے لگی میں تو تیرے لیے خوبصورت بیوی لانا چاہتی تھی مگر تو اپنے جیسے ہی پسند کر کے لے آیا ہے۔ خیر مجھے کیا، تیری زندگی تو جیسے بھی گزارے۔ ماں کو بھی اپنے بڑے اس بیٹے سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ یوں وہ دونوں اپنے زندگی کی اپنے مطابق پرسکون رہ کر گزارنے لگے۔ وہیں سوتیلی ماں اور اس کی بیٹیاں جو صبح اس میں انتظار میں تھی کہ شمسا بےعزت ہو کر واپس لوٹے گی اور ہم بھی اسے گھر نہ رکھیں گے، اس کا یہ خواب بھی خواب رہ گیا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ شمسا بال بچوں والی ہو گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگی۔
مگر اس کی دونوں بہنوں کی آج تک شادی نہ ہو سکی تھی۔ ایک بار جب دونوں بہنوں کو بیاہ گیا تو 1 ماہ بعد ہی طلاق لے کر گھر واپس لوٹ آئی، کیونکہ وہ تیز ترار اور چالاک مزاج لڑکیاں اپنا گھر بسا ہی نہ پائی تھی۔